شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کی تفصیل سنیں گے، اور خاص طور پر یہ ویڈیو شوافی یعنی شافعی حضرات کے لیے ہے. احناف کا ویڈیو میں نے اس سے پہلے بنا چکا ہوں، پہلے وہ اپلوڈ کروں گا، اس کے بعد یہ اپلوڈ کروں گا، تاکہ احناف اور شوافی دونوں ہی نماز جنازہ کا مکمل طریقہ سیکھ کر نماز جنازہ ادا کرنے والے بن جائیں. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو شوافی کے لیے خاص ہے. اب نماز جنازہ کا طریقہ ہم شروع کرتے ہیں، کس طرح سے نماز جنازہ ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو امام ہے نماز جنازہ جو پڑھانے والا ہے، اس کے کھڑے رہنے کا مسئلہ کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو سرہانے یعنی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور جب عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو اس کے کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے. اس میں کوئی حکمتیں بھی ہیں، ہمارے استاد بتاتے تھے، تاکہ کبھی کپڑا وغیرہ ہٹ جائے اس چہرے سے تو چہرہ نظر نہ آئے. بہرحال جو بھی حکمت ہو. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، عورت ہو تو کمر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور مرد ہو تو سرہانے یعنی چہرے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. یہ رواه ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. اب جو ہے کھڑا ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا. مرد ہے تو سرہانے کھڑا ہو، عورت ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہو. یہ شوافی کے نزدیک ہے. اسی طرح بیک وقت کئی جنازے ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو وہ بھی بات ثابت ہے کہ اگر بہت سارے جنازے ایک ساتھ ہو، 3 4 5. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 9 جنازے پڑھائے ایک ساتھ. کتنے جنازے؟ ایک ساتھ ایک ہی نماز 9 جنازوں پر پڑھی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے ادب یہ ہے اور سنت یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ اگر مرد عورت اور بچے سب ہو اس جنازے کے اندر یعنی مرنے والوں میں، تو پہلے امام سے قریب مرد ہوں گے، پھر اس کے بعد بچوں کا نمبر آئے گا اور عورتیں سب سے آخر میں ہوں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے. بہرحال پردہ تو ہوگا ہی، لیکن ایک احتیاط بتائی کہ مردوں کی صفوں کا جیسا مسئلہ ہے ویسے اس کا بھی ہے کہ پہلے مرد لوگوں کی مردے ہوں گے، پھر بچوں کے ہوں گے اور پھر عورتوں کے ہوں گے. تو بیک وقت سب کی نیت کر کے نماز جنازہ سب جنازوں پر بھی پڑھا سکتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، کھڑا کہاں ہونا ہے، اور ایک ساتھ اتنے لوگ مر جاوے تو ان کے اوپر نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی. بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے. نماز جنازہ میں کتنے ارکان ہیں؟ تو اس میں 7 ارکان ہیں. نماز جنازہ کے اندر 7 ارکان ہیں، یعنی 7 رکن ہیں. سب سے پہلا جو رکن ہے نماز جنازہ کا وہ ہے نیت کرنا. نیت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو فرض کی نیت کریں. مطلق فرض، کفایہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ بھی ادا کرے تو کافی ہے، اور کچھ لوگ بھی ادا نہ کرے تو پوری بستی گنہگار ہو جائے گی. یہ بات ہم کو پتہ ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. کچھ لوگ ادا کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گے، لیکن صرف فرض کی نیت کر لینا کافی ہے. اور جس شخص کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہم کو علم بھی ہو کہ ہم کس کی پڑھ رہے ہیں. معلوم پڑا عمر کا جنازہ ہے اور ہم بکر کی اور بھلا کی جو ہے بھلتے کی نیت کر رہے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہوگی نماز. جس کا جنازہ ہے اس کو ہم معلوم ہو، ہم کو نیت اسی کی کرنا ہے. اور مقتدی اس طرح سے نیت کریں گے کہ جس کی نماز جنازہ امام پڑھا رہے ہیں ہم بھی اسی کی پڑھ رہے ہیں. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہی ہے. تو نیت کرنا سب سے پہلے نماز جنازہ کی کہ اللہ کے واسطے اس مرحوم کی مغفرت کے لیے ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرا جو رکن ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر پڑھنا. بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ نہیں ہوتی. نماز جنازہ کے لیے بھی شرط ہے اور یہ رکن ہے کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ہم کو پڑھنا ہے. تیسری چیز ہے 4 تکبیریں، اللہ اکبر، یعنی 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائیں گی. یہ تیسرا رکن ہے. چوتھا رکن ہے سلام کے ساتھ نماز سے نکلنے کی نیت کرنا. یہ سنت ہے، یعنی سلام جو ہے یہ رکن ہے. اگر ہم نے سلام کر دیا تو ہماری نماز جنازہ ادا ہو گئی. بہرحال صرف السلام علیکم کا کہنا کافی نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا کہنا ہے. بہرحال
5واں رکن ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اب نماز جنازہ کا طریقہ ہم سمجھیں کہ جب ہم نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھنا ہے، تکبیر کہی۔ اب تکبیر جو ہے ہم نے کہی ہے تو ہم تکبیر کہتے ہی سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیمی آواز سے، امام بھی اور مقتدی بھی، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھیں گے شوافی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد آہستہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھے۔ درود ابراہیم پڑھنا دوسری تکبیر کے بعد، یہ نماز جنازہ کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اسی طرح چھٹا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ پر درود بھیجے، درود ابراہیم پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ کی سنت ہے، حاکم کی روایت ہے۔ بہرحال آپ کے آل پر درود پڑھنا بھی سنت ہے، فتح الوہاب میں لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل پر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بھی، گھر والوں پر بھی درود پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، مختلف دعائیں ذخیرہ احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں۔ عام مشہور جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ایڈ کر لے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ تیسری تکبیر کے بعد اس دعا کے ساتھ یہ دعا ملا کر پڑھ لے۔ تو یہ 7 ارکان ہو گئے۔ میت کے لیے بالخصوص اخروی دعا کرنا ضروری ہے، نیز دعا کسی اور تکبیر کے بعد ہو تو یہ کافی نہیں ہے، تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے۔ حدیث، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو، اور کم سے کم اتنی دعا کا ہونا ضروری ہے جس پر دعا کا اطلاق ہو سکے، اور افضل دعا کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں ہم کو، لیکن یہ دعا پڑھ لے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے اللہم اغفر لحینا والی دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی بتایا ایک دعا ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اگر میت عورت کی ہے، عورت کا جنازہ ہے، تو اللہم اغفر لحینا ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک اور جو میں نے دعا بتائی ہے اس کے اندر اللہم اغفر لہو کی جگہ پر اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا الجنہ واعذہا من عذاب القبر ومن عذاب النار پڑھنا ہے۔ اسی طرح چوتھی تکبیر کے بعد اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا واغفر لنا ولہا، یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو جہاں لہو ہے وہاں لہا کر دینا ہے، ہو کی جگہ پہ ہا، مرد ہے تو ہو اور عورت ہے تو ہا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کی میت ہے، یعنی نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، تو ان کے لیے ایک الگ دعا ہے، انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا دعا ہے، ویڈیو کے آخر میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہرحال تو یہ نماز جنازہ کا کیا ہو گیا، طریقہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے ہم نے نماز جنازہ ادا کر دی تو ہمارے لیے نماز جنازہ کافی ہے۔ اب نماز جنازہ کے اور شرائط کیا ہے، تو جیسے دوسری نمازوں کے شرائط ہے پاک ہونا، اسی طرح ہمارے ستر عورت یعنی ہمارا ستر چھپا ہوا ہونا ہے، قبلے کی جانب رخ ہونا، یہ سب شرائط میں سے جو ہے وہی شرائط جو ہے نماز جنازہ کے لیے ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں نہ سجدہ ہوگا نہ رکوع ہوگا، جیسے ہم 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ میت کی مغفرت کے لیے ہے۔ بہرحال اسی طرح نماز جنازہ غائبانہ، ابھی ایسی بہت سارے انتقال ہو رہے ہیں جو ہمارے شہر سے باہر ہے، ہم کو نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں جا پا رہے ہیں وہاں پر، تو کیا کرنا ہے، تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں ہم۔ شوافی کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ بھی مشروع ہے۔ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی، یعنی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی موت پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے
تو اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ایک ذہن میں رکھے کہ اپنے شہر سے غائب میت پر غائبانہ نماز غسل دینے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو جس شہر میں رہ رہا ہے اسی شہر میں انتقال ہوا ہے تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط، جب تک میت کو غسل نہیں دیا گیا اس وقت تک نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے۔ کنفرم اگر اس کا غسل ہو چکا ہے تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو شوافی کے نزدیک یہ جائز ہے بالکل نماز جنازہ غائبانہ، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو کہ اس شہر میں نہ ہو میت، اور دوسرا میت پاکی حاصل کر چکی ہے، یعنی غسل ان کو میت کو دے دیا گیا ہو۔ اگر مصلی، نمازی اور میت ایک ہی شہر میں ہو تو میت کا مصلی کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ امام ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت شہر میں ہونے کی صورت میں مصلی اور میت کے درمیان تقریباً 300 ذراع ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ بہرحال یہ بات ہم سمجھ گئے کہ شہر میں نماز جناز شہر میں نہیں ہوگی غائبانہ، اور طہارت یعنی غسل دینے سے پہلے نہیں ہوگی۔ اگر شہر سے باہر کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کا غسل بھی ہو چکا ہے تو ہم نماز جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی دعا کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ شوافی حضرات اس طرح سے نماز جنازہ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے، وبا سے، مصیبتوں سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور نابالغ بچہ یا نابالغ بچی کے لیے تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، اگر بچہ ہو تو اس طرح پڑھیں گے، اللہم اجعلہ فرطا لابویہ وسلفا وذخرا وعیدتا واعتبارا وشفیعا وثقل به موازینہما وافرغ الصبر على قلوبہما ولا تفتنہما بعدہ ولا تحرمہما اجرہ۔ یہ لڑکا ہو تو، لڑکی ہو تو جہاں ہو کے سیگے وہاں ہاں کریں گے۔ جیسے اللہم اجعلہ ہے تو اللہم اجعلہا فرطا لابویہا وسلفا وذخرا وعیدتا واعتبارا وشفیعا وثقل بها موازینہما وافرغ الصبر على قلوبہما ولا تفتنہما بعدہا ولا تحرمہما اجرہا۔ اس طرح سے اگر بچی ہے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اتنی چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں نے الگ سے ویڈیو اس لیے بنایا کیونکہ وہ دعا بتانا میں بھول گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا فوٹو بھی ڈال دوں گا آپ کو۔ اللہ رب العزت آسان فرمائے۔